السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ود ڈاکٹر نعمان احمد۔ میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کف۔ کف جسے ہم کھانسی بھی کہتے ہیں، یہ عام طور پر ایک انفلامیشن ہوتی ہے جو اکثر ہماری سانس کی نالی میں ہو جاتی ہے، اور بنیادی طور پر کف کا جو مطلب ہم لیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ کف ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے جس سے ہمارا گلا جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اس میں جو میوکس اور دھواں اور ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ سارے اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے جس کی مدد سے ہمارا گلا مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سردیاں اب شروع ہونے والی ہیں اور ایک بہت عام پرابلم ہے کف کی جو اکثر چھوٹے بڑوں کو ہو جاتی ہے، سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کے بارے میں پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو ہومیوپیتھی میں جب ہم کف کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم سائن اینڈ سمٹمز کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سائن اینڈ سمٹمز میں آپ کے گلے میں خراش ہوتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، اور میوکس گلے میں بھرا رہتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور کھانستے کھانستے ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانستے ہوئے کچھ لوگوں کو خون بھی آنے لگ جاتا ہے۔ تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک قسم کا انفیکشن ہی ہوتا ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر کافی زیادہ چینجز ہوتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جی ہمیں کف ہو گیا ہے، ہمیں کھانسی ہو گئی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عموماً جو کف ہوتا ہے یہ 3 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کو پریشانی لینے کی ضرورت ہے، پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس کی کوئی اچھی سی میڈیسن لینی چاہیے، اور ممکنہ حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ کف ٹھیک ہو جاتا ہے 3 ہفتے کے اندر اندر۔ اور بعض اوقات کف ٹھنڈا پانی پینے سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تھے ان کے سائن اینڈ سمٹمز۔ اب چلتے ہیں ان کی ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں۔ تو ہومیوپیتھی میں بنیادی طور پر ہم 3 میڈیسنز، ویسے تو بہت بے شمار میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی میں کف کے لیے، لیکن جو میں اپنے کلینک میں ریگولرلی یوز کرتا ہوں وہ 3 میڈیسنز ہیں۔ بہت ہی اچھی میڈیسنز ہیں اور ان کے ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ پکچر لگا کے سمجھا دوں گا۔ پہلی میڈیسن جو میں اپنے کلینک میں استعمال کرتا ہوں وہ ایپیکاک ہے، ایپیکاک 30۔ دوسری میڈیسن جو میں یوز کرتا ہوں وہ اینٹیمونیم ٹارٹریکم ہے، اور تیسری میڈیسن بیلاڈونا ہے۔ ان تینوں کی علامات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ان تینوں کی علامات کے بارے میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ہم صرف اس کی تنفس کی علامات کو ڈسکس کریں گے جو ریسپیریٹری ٹریک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ریسپیریٹری ٹریک کی ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن ہے، RTI ہو جاتا ہے، اسی کی وجہ سے ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایپیکاک کی علامات پڑھتے ہیں۔ تو ایپیکاک کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دمے کسی کیفیت ہو جاتی ہے، اور کھانستے ہوئے بندہ جو ہے وہ کافی انکمفرٹ فیل کرتا ہے، اور کھانسی ہوتی ہے، خرخراہٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چھاتی میں کف بھرا رہتا ہے، بلغم بھری رہتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے کھانسنے پر ناک سے اور منہ سے خون آ رہا ہو۔ اسی طرح پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات متلی آنے لگتی ہے، الٹی وغیرہ آنے لگتی ہے، اور اسی طرح اور اس کی دیگر علامات ہیں جس میں چہرے کا رنگ جو ہے وہ نیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ اس کی تنفس کی علامات ہیں۔ ایپیکاک 30 پوٹینسی میں لی جاتی ہے، بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری میڈیسن ہم یوز کرتے ہیں اپنی ہومیوپیتھی کے اندر وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا بھی 30 میں، اور اینٹیمونیم ٹارٹریکم بھی 30 میں ہی یوز کی جاتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں ہم پوٹینسی کو سیم رکھا جائے۔ تو اینٹیمونیم ٹارٹریکم کی علامات 30 میں آپ نے لینی ہے۔ اینٹیمونیم ٹارٹریکم کی سب سے پہلی علامت ہے کہ گلے میں خرخراہٹ ہوتی ہے، سینہ
اور گلے کے اندر جلن کا احساس ہوتا ہے اور پھیپھڑوں کا استسقاء ہو جاتا ہے، فالج کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سانس کی تنگی، اگر دائیں طرف کروٹ لیں گے تو اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، دم گھٹنے لگ جاتا ہے، کھانسی کا احساس ہوتا ہے، اور اسی طرح نرخرا جو ہے گلے کے اندر کافی زیادہ دکھن محسوس ہوتی ہے، اور دکھن کے ساتھ آپ کا جو گلے کے اندر انفلامیشن ہو جاتی ہے، کوئی چیز نگلی نہیں جاتی، درد ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز نگلی جاتی ہے۔ یہ تھی علامات اینٹیمونیم ٹارٹاریکم کی۔ اسے بھی آپ نے 30 پوٹینسی میں یوز کرنا ہے۔ اور لاسٹ پہ جو ہماری میڈیسن، بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن، جہاں پر بھی جلن ہو، جہاں پر بھی درد ہو، جہاں پر بھی سوجن ہو، جہاں پر بھی سرخ ہو، ریڈنس ہو، وہاں پر ہم اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں یہ کنگ آف دا میڈیسنز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی بہترین دوائی ہے۔ اس میڈیسن کی علامات جو ہم تنفس کی ڈسکس کرتے ہیں، اس میں دائیں جانب زیادتی ہوتی ہے، ٹونسلز بڑھ جاتے ہیں، کھانسی ہونے لگ جاتی ہے، گلے میں گھٹن ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کو نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی جھلیاں سوج جاتی ہیں، اور کھانسنے سے قبل معدے میں درد ہوتی ہے، کالی کھانسی، سانس لینے میں تنگی، خرخراہٹ اور دیگر علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی ان تینوں کی علامات۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے، فرسٹ آف آل تو ان تینوں میڈیسنز کو آپ نے 30 پوٹینسی میں لینا ہے۔ 30 پوٹینسی میں لینے کے بعد آپ نے ان تینوں میڈیسنز کو ایکول کوانٹٹی میں مکس کر لینا ہے۔ ایک خالی فائل لے لیں، SBL WSI انڈیا کے صارفین کے لیے، اور جو سامعین ہیں، اور پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو ڈاکٹر ریگویگ کی اور یا ولیم شعبے کی آپ میڈیسنز لے سکتے ہیں، اچھا رزلٹس دیتی ہیں۔ اگر آپ سستی میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مسعود، وہ بھی اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ آپ ان تینوں میڈیسنز کو ایکول کوانٹٹی میں خالی فائل کے اندر، ایک خالی شیشی کے اندر جو ہومیوپیتھک سٹور سے مل جائے گی، آپ اس میں سے بھر لیں۔ اس میڈیسن کو صبح، دوپہر، شام، اگر آپ کو کھانسی ایکیوٹ کنڈیشن میں ہے، اگر سویئر کنڈیشن میں کھانسی ہے تو آپ اس کو دن میں 4 سے 5 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لمبے عرصے سے کھانسی کی پرابلم ہے، لمبے عرصے سے دمے کا مسئلہ ہے، لمبے عرصے سے آپ کو دم میں گلے میں گھٹن ہوتی ہے یا سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، تو آپ اس کا لمبے عرصے تک استعمال کریں، صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 دفعہ۔ ایکیوٹ کنڈیشن میں کھانسی نارملی 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آپ کو کرونک کھانسی ہے، کرونک کف ہے، کرونک ایمفیسیما ہے، یا کوئی بھی آپ کو پریشانی گلے سے ریلیٹڈ ہے، اس کے لیے آپ کو اس میڈیسن کو کنٹینیوسلی 3 ماہ تک جاری رکھنا پڑے گا، اور 3 ماہ تک کے استعمال سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ جو اس میں پرہیز کی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے تو آپ نے بڑا گوشت اور چاول جو ہیں ان کا استعمال کم کرنا ہے، چکنائی والی چیزوں کا استعمال کم کریں، خاص طور پر ٹھنڈے پانی کا استعمال سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں ہو سکے تو کم استعمال کریں۔ اس میڈیسن کی 2 بوندیں آپ نے ڈائریکٹ اپنی ٹنگ پہ ٹپکانی ہے جب آپ تینوں میڈیسنز کو مکس کر لیں۔ اگر آپ مکس نہیں کرنا چاہتے تو 5 منٹ کے وقفے سے ان تینوں میڈیسن سے 2 ڈراپس اپنی زبان پہ ٹپکائیں، انشاءاللہ بہت اچھے رزلٹس ملیں گے۔ یہ میڈیسن بہت اچھی میڈیسن ہے، اور اسے میں اکثر اپنی ہومیوپیتھی شاپ میں یوز کرتا ہوں، اپنے کلینک میں اکثر پیشنٹس کو دیتا ہوں، اور انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔